اس وقت تو میں آلو بخارے کے پیڑ کی چھاؤں میں اپنے سارے بچوں کو بٹھا کر پڑھائی میں مگن تھی۔ اچانک مجھے یوں لگا کوئی دیکھ رہا ہے۔ میں نے ذرا گردن موڑ کر دیکھنا چاہا، وہاں کوئی نہ تھا۔ میں نے اسے اپنا وہم قرار دیا اور دوبارہ بچوں کی طرف متوجہ ہو گئی۔ دراصل کچھ دن پہلے زلزلہ آنے کی وجہ سے اسکول کی عمارت ڈھہ گئی تھی، مگر میں نے پھر بھی بچوں کو پڑھانا نہ چھوڑا۔ باقی تمام ٹیچرز ہمت ہار گئے۔ انہوں نے اپنے ہاتھ پیچھے کر لیے اور چھٹیوں کے بہانے اپنے گھروں میں آرام کر رہی تھیں۔ میں نے انہیں کہا تھا اس سب سے بچوں کی پڑھائی کا نقصان ہوگا، بچے پہلے ہی پیچھے ہیں، مگر کسی نے میری بات نہ سنی۔ پھر میں نے تنہا میدان میں اترنے کا فیصلہ کیا۔ تمام بچے بڑے محنتی لائق تھے، سب کو پڑھنے کا شوق تھا۔ ان میں سے کچھ بچوں کے والدین ایسے بھی تھے جو انہیں پڑھانا نہیں چاہتے تھے۔ وہ حد سے زیادہ بوسیدہ پرانی سوچ کے مالک تھے، جاہل تھے۔ مجھے جب ان کی ذہنیت کا افسوس ہوا، مگر جب یہ پتہ چلا کہ بچوں کو تو پڑھنے کا شوق ہے مگر والدین کی وجہ سے وہ شوق نہیں پورا کر پا رہے۔ ان میں سے ایک بچہ ایسا بھی تھا جو ڈاکٹر بننا چاہتا تھا، جبکہ دوسرا بچہ ایک بڑے مقام پر پہنچنا چاہتا تھا۔ وہ ڈاکٹر بن کر گاؤں والوں کو زندگی کی تمام سہولیات یہاں دینا چاہتا تھا، جہاں زندگی ایک زلزلے کی وجہ سے ساکت نہ ہو جائے۔ میں نے ان کے والدین سے بات کی تو میری بات سن کر بچوں کے باپ بھڑک اٹھے۔ اس سے پہلے وہ مجھ پر ہاتھ اٹھاتے یا برا بھلا کہتے، ان کی زبان یکدم بند ہو گئی۔ میں نے حیرانگی سے ان کے چہرے کو دیکھا، مگر وہ چاہ کر بھی اپنے منہ سے لفظ ادا نہیں کر پا رہے تھے۔ ایسا لگا جیسے وہ لفظ بھول گئے ہیں۔ پھر کچھ دیر بعد جب ان کا سکتہ ٹوٹا تو وہ مجھ سے معذرت کرنے لگے۔ میں حیران ہوئی کہ پتہ نہیں ایک دم سے انہیں کیا ہو گیا تھا۔ حالات کو دیکھ کر حیرانگی بھی ہوئی اور خوشی بھی کہ کم از کم انہوں نے میری بات ماننے کا فیصلہ کر لیا ہے، اور اب کم از کم ان کی وجہ سے ان کے بچے جاہل نہیں رہ پائیں گے۔ ابھی میرے سامنے تقریباً 20 بچے بیٹھے ہوئے تھے اور 20 بچے ہی پڑھائی کے شوقین تھے۔ میں کافی زیادہ بے چین ہو گئی تو عمیر، جو کہ میرا سب سے زیادہ پسندیدہ طالب علم تھا، وہ تیزی سے میرے قریب آیا اور کہنے لگا، مجھے آپ سے ایک ضروری بات کرنی ہے۔ وہ بے چین لگ رہا تھا۔ میں نے کہا، بتاؤ کیا بات ہے؟ وہ بولا، قریب ہی پیڑ کے پیچھے ایک آدمی کھڑا ہے جو کب سے آپ کو دیکھ رہا ہے۔ وہ مجھے اچھا نہیں لگ رہا، وہ بہت عجیب و غریب ہے۔ عمیر کی بات سن کر جب میں نے مڑ کر دیکھا تو وہاں کوئی بھی نہیں تھا۔ میں نے کہا، کہاں ہے وہ آدمی عمیر بیٹا؟ مجھے تو دکھائی نہیں دے رہا۔ ارے ٹیچر جی، وہ دیکھیں، وہیں تو کھڑا ہے، وہ ابھی بھی آپ کو ہی دیکھ رہا ہے۔ عمیر نے دوبارہ درخت کی طرف اشارہ کیا۔ اب مجھے اپنے چہرے پر نگاہوں کی تپش محسوس ہوئی، مگر مجھے وہاں کھڑا شخص دکھائی نہ دے رہا تھا۔ مجھے شدت سے کچھ غلط ہونے کا احساس ہوا۔ میرا دل خوف سے دھڑکا، مگر میں اپنا خوف بچے کے سامنے ظاہر نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اگر میں ایسا کچھ کرتی تو وہ ڈر جاتا اور شاید دوبارہ پڑھنے نہ آتا۔ میں نے کہا، جاؤ، جا کر بیٹھ جاؤ، میں اس آدمی سے خود پوچھ لوں گی، وہ آپ کو پریشان نہیں کرے گا۔ میں نے دیکھا عمیر ابھی بھی اسی جگہ کی طرف دیکھ رہا تھا اور اس کا چہرہ آہستہ آہستہ لال ہو رہا تھا۔ میں نے تمام بچوں کو کہا کہ تم لوگ اپنے گھر جا سکتے ہو۔ میری بات سن کر بچے بڑے خوش ہوئے۔ اچانک لڑکی اٹھی اور کہنے لگی، مس، آپ نے تو کہا تھا آج ہم زیادہ دیر بیٹھ کر پڑھیں گے، آپ نے ہمیں ٹیسٹ بھی دیا تھا۔ میں نے مسکرا کر کہا۔ میں مسکرا دی۔ یہی بچی تھی جس کا چھٹی کرنے کا دل نہیں چاہتا تھا۔ اس کا تو بس چلتا ہمیشہ کتابوں میں ہی مگن رہتی۔ میں اسے جب بھی اسکول آنے کا وقت دیتی وہ آدھا گھنٹہ پہلے ہی وہاں موجود ہوتی، بالکل ایسے جیسے اس کا اپنے گھر میں دل نہ لگتا ہو۔ خیر، میں نے کہا، تم یہاں بیٹھ کر پڑھو، باقی بچے جا سکتے ہیں۔ باقی بچوں کو چھٹی دے کر میں اس کی طرف متوجہ ہو گئی۔ وہ بہت ڈری ہوئی تھی، اس کی آنکھوں میں نمی تیر رہی تھی۔ میں نے کہا، کیا مسئلہ ہے بیٹا؟ کوئی پریشانی ہے کیا؟ وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی اور میرا ہاتھ پکڑتے ہوئے بولی، مجھے اپنے گھر نہیں جانا، مجھے گھر والوں سے بڑا خوف آتا ہے۔ میں نے کہا، پہلے اپنے آنسو صاف کرو اور پھر آرام سے بتاؤ کیا مسئلہ ہے، کیا کوئی تمہیں وہاں کچھ کہتا ہے؟ تقریباً 1 ماہ پہلے اس کی ماں نے دوسری شادی کر لی اور جس شخص سے اس نے شادی کی وہ شخص بہت عجیب سا تھا، وہ حسن پرست تھا۔ اس لڑکی کی ماں چونکہ حسین تھی، اسی وجہ سے اس شخص نے اسے اپنایا، مگر اب وہ اس بچی کو ہراساں کر رہا تھا۔ اس کی بات سن کر میرا دماغ تو غصے سے گھوم گیا۔ میں سوچ بھی نہ سکتی تھی کہ اپنے گھر میں وہ یہ سب کچھ برداشت کرتی ہے۔ میں نے کہا، تمہیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں، میں تمہاری اس مسئلے سے جان چھڑوا دوں گی۔
پھر میرا فوراً ہاتھ پکڑ کر وہ بولی، نہیں مس جی، آپ میرے گھر میں کچھ نہیں کہیں گی۔ میں نے اماں سے اس بارے میں بات کرنے کی کوشش کی، مگر اماں نے مجھے مار کر خاموش کروا دیا اور کہا، اگر تم نے کبھی دوبارہ اونچی آواز میں یہ بات کی تو مجھے طلاق ہو جائے گی، میں دوبارہ اپنے پرانے گھر چلی جاؤں گی۔ میں نے اسے کہا کہ اگر میں کسی کو نہیں بتاؤں گی تو بیٹا تمہارا مسئلہ کیسے حل ہوگا؟ اس نے تیزی سے آنکھیں رگڑ کر آنسو صاف کیے اور کہا، میں نے اپنے دل کی بات آپ کو بتائی ہے، میرا دل بہت ہلکا ہو گیا ہے، اب میں خود اپنا بچاؤ کر لوں گی، آپ کو میری فکر کرنے کی ضرورت نہیں۔ دراصل میرے دل پر بوجھ تھا اور میں بوجھ کم کرنا چاہتی تھی۔ آپ مجھ سے وعدہ کریں اگر مجھے کچھ ہو گیا تو آپ میرا بدلہ لیں گی۔ اس کی بات سن کر میں نے اسے گلے سے لگاتے ہوئے نرم لہجے میں کہا، میں ہوں نا، تمہیں کچھ نہیں ہونے دوں گی، کیوں فکر کرتی ہو؟ میری تسلی سے وہ کافی مطمئن ہو گئی تھی۔ میں نے کہا، چلو شاباش، گھر جاؤ، بعد میں آ کر میں تمہارے والدین سے بات کروں گی۔ میں انہیں یہ نہیں بتاؤں گی تمہارے ساتھ کیا ہو رہا ہے، بلکہ میں کہوں گی کہ وہ تمہیں میرے گھر پر چھوڑ دیں، کیونکہ میں دراصل اکیلی ہی رہتی تھی۔ تقریباً سال پہلے میرے والدین کا انتقال ہو گیا تھا اور والدین کے انتقال کے بعد میری خالہ نے مجھے کہا کہ میرے پاس چلی آؤ، مگر وہاں جانے کا دل نہیں تھا۔ ان کے وہاں اپنے جوان بیٹے تھے اور مجھے اچھا نہ لگتا کہ کسی اور کے گھر پر جا کر ڈیرے ڈال دوں۔ جہاں تک میرے علاقے کا سوال تھا، یہ علاقہ، یہاں کے لوگ بہت اچھے تھے، میرا خیال رکھتے تھے، آس پاس میرے شاگردوں کے گھر تھے، اسی وجہ سے مجھے کسی قسم کا کوئی ڈر نہ تھا۔ لڑکی کو وہاں سے روانہ کرنے کے بعد میں اس درخت کی طرف چلی گئی جس کی طرف عمیر اشارہ کر رہا تھا، اور اس نے مجھے بتایا تھا کہ اس نے وہاں کسی کو کھڑے دیکھا ہے۔ میں نے آس پاس دیکھا، کہیں بھی قدموں کے نشانات نہیں تھے۔ میں نے گہری سانس لی، اس سے پہلے میں وہاں سے ہلتی، اچانک ٹھنڈی ہوا کا جھونکا آیا اور ایک بہت مہکتی خوشبو میرے ناک سے ٹکرائی۔ چند لمحوں کے لیے تو اس نے مجھے مدہوش کر دیا اور میں زمین پر بیٹھ گئی۔ ہائے کاش گڑیا کے سارے مسائل حل ہو جائیں، کاش گڑیا کے ابا اس کے ساتھ اچھا سلوک کریں۔ میں ہم کلامی کر رہی تھی، اچانک مجھے ایک غیبی آواز سنائی دی، اور آواز سن کر میرا دل تیزی سے دھڑک اٹھا۔ میں نے چاروں طرف دیکھا مگر وہاں کوئی موجود نہیں تھا۔ فکر نہ کرو، سب ٹھیک ہو جائے گا، کسی نے مجھے تسلی دی، اور پھر اس کے بعد دوبارہ سے ہر طرف گہری خاموشی چھا گئی۔ میں تیزی سے وہاں سے اٹھی، بھاگتی ہوئی اپنے گھر میں آ گئی۔ پیچھے مجھے ہنسی کی آواز سنائی دی۔ ایسا لگا جیسے کوئی میرے اس طرح سے ڈر کر بھاگنے پر مذاق اڑا رہا ہے، مگر مجھے مذاق اڑانے کی بالکل پرواہ نہ تھی۔ مجھے فی الحال تو خود کو بچانا تھا۔ خیر رات تک میں اس بات کو بھی بھول گئی۔ کھانا بنانے سے جو ہی فرصت ملی، اچانک دروازے پر دستک ہوئی۔ دروازہ کھولا، سامنے گڑیا اپنے سوتیلے باپ کے ساتھ کھڑی تھی۔ ان دونوں کو دیکھ کر میں حیران رہ گئی۔ اس کا باپ تیزی سے گھر کے اندر داخل ہوا اور میرے قدموں میں گرتے ہوئے مجھ سے معافی مانگتے ہوئے بولا، بیٹا مجھے معاف کر دو، مجھے اندازہ ہی نہیں تھا کہ میں اس بچی کے ساتھ کتنی ناانصافی کر رہا ہوں، مگر وعدہ کرتا ہوں اب میں دوبارہ ایسا سلوک نہیں کروں گا، بلکہ اسے اپنی سگی اولاد کی طرح رکھوں گا، اسے بہت پیار کروں گا، اس کی ضروریات بھی پوری کروں گا، بس ایک بار مجھے معاف کر دو۔ اس بوڑھے شخص کو اپنے قدموں میں گرا دیکھ کر مجھے شرمندگی ہوئی۔ میں نے کہا، کوئی بات نہیں، آپ اٹھ جائیے، مگر وہ اس وقت تک اٹھنے کو تیار نہ تھا جب تک میں معاف نہ کر دیتی۔ ارے چچا اٹھ جائیے، معاف کر دیا آپ کو۔ میری بات سن کر وہ ایک دم اٹھ کھڑا ہوا۔ اس نے میرے سامنے باقاعدہ ہاتھ جوڑے اور کہا، خدا کے لیے مجھے اس تکلیف سے باہر نکال دو، اسے کہو کہ اب مزید کچھ بھی نہ کرے۔ وہ انسان بہت ڈرا ہوا لگ رہا تھا۔ میں نے کہا، آپ کس قسم کی بات کر رہے ہیں؟ اس نے ایک نظر گڑیا کو دیکھا، یقیناً وہ بچی کے سامنے یہ بات نہیں کرنا چاہتا تھا۔ میں نے گڑیا کو کہا، تم ذرا میرے کمرے میں جاؤ، اور جس طرح سے ہدایت کی کہ وہ میری کوئی بات سننے کی کوشش نہ کرے، ورنہ میرے سے ناراض ہو جاؤں گی۔ گڑیا نے فرمانبردار بچوں کی طرح تیزی سے کہا، ٹھیک ہے، اور چلی گئی۔ اس کے جانے کے بعد اس کا باپ رونے لگا اور کہا، بیٹا میری غلطی اتنی بڑی نہیں تھی جتنی تم سزا دے رہی ہو۔ میں نے کہا، میں آپ کو کیوں سزا دوں گی؟ میں تو آپ سے ملنے تک نہیں آئی، ابھی تو میں صرف اس بارے میں سوچ رہی تھی کہ آپ سے جا کر اس بارے میں بات کروں گی۔ مجھے اچھے سے پتہ ہے تمہارے پاس جادو ہے۔ اب کی بار تو چچا نے مجھے بہت حیران کر دیا، مجھے بہت غصہ آ گیا۔ میں نے کہا، اگر آپ یہاں مجھے بدنام کرنے آئے ہیں تو مہربانی کر کے ابھی اور اسی وقت نکل جائیے، ورنہ آپ کو دھکے دے کر باہر نکالوں گی، اور ویسے بھی مجھے آپ کی حقیقت کے بارے میں پتہ چل چکا ہے۔
آپ محلے کے لوگوں کو بہت اچھے طریقے سے جانتے ہیں، یہ غیرت کے نام پر قتل کر دیتے ہیں۔ اگر دوبارہ آپ نے بچی کو پریشان یا ہراساں کرنے کی کوشش کی تو مجھ سے برا نہیں ہوگا۔ ارے بیٹی، وعدہ کرتا ہوں میں اسے ہراساں نہیں کروں گا، نہ تکلیف پہنچاؤں گا، مگر تمہیں بھی مجھ سے ایک وعدہ کرنا ہوگا۔ میں نے سوالیہ نظروں سے انہیں دیکھا۔ ابھی تم نے جس شخص کو میرے پاس بھیجا ہے، ارے اسے واپس بلا لو، اس نے تو میرا جینا حرام کر دیا ہے۔ نہ مجھے رات کے وقت سکون ملتا ہے اور نہ دن کے وقت میں 2 گھڑی ٹک کر بیٹھ سکتا ہوں۔ ہر وقت وہ مجھے پکارتا رہتا ہے، مجھے تکلیف دیتا ہے۔ اس نے مجھے اپنے بازو دکھائی دیے جہاں کاٹنے کے نشان تھے۔ ایسا لگتا جیسے کسی نے نوکیلے دانت بازو میں گاڑ دیے ہوں۔ وہ دیکھ کر تو میں بہت خوف زدہ ہو گئی۔ ارے چچا، قسم لے لو میں اس بارے میں کچھ نہیں جانتی۔ وہ بھی حیران ہو گئے۔ انہوں نے کہا، تم نے جو بھی چیز میرے پاس بھیجی ہے نا، اس نے یہی کہا تھا کہ میں گڑیا کو پریشان نہ کروں، ورنہ تم میرے ساتھ بہت برا پیش آؤ گی۔ ان کی یہ ساری باتیں سن کر میرا سر چکرانے لگا تھا۔ میں سوچ بھی نہ سکتی تھی کہ اس قسم کی صورتحال سے پالا پڑ جائے گا۔ چلو ٹھیک ہے، جو بھی ہے، مگر تم اس شخص کو واپس بلا لو ورنہ میں خود اپنی جان دے دوں گا۔ وہ واقعی بہت اکتائے ہوئے نظر آ رہے تھے۔ میں نے کہا، ٹھیک ہے، آپ کو فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں۔ اب اگر آپ نے دوبارہ اسے پریشان کرنے کی کوشش کی تب آپ کے ساتھ یہ کچھ دوبارہ سے شروع ہو جائے گا۔ چچا نے تیزی سے نفی میں سر ہلایا اور بھاگتے ہوئے وہاں سے چلے گئے۔ وہ گڑیا کو بھی اپنے ساتھ نہ لے کر گیا تھا۔ میں وہیں زمین پر بیٹھ گئی اور یہ سوچنے پر مجبور ہو گئی کہ یہ کیا کھچڑی بن رہی ہے۔ وہیں بیٹھے کچھ دیر گزری تھی جب کمرے میں کسی کے باتیں کرنے کی آواز سنائی دینے لگی۔ یوں لگا گڑیا کسی سے باتیں کر رہی ہے۔ میں نے اسے جس کمرے میں بھیجا تھا وہاں تو کوئی موجود ہی نہ تھا، تو یہ گڑیا کس سے باتیں کر رہی ہے؟ اب ایک نیا مسئلہ سر اٹھائے کھڑا تھا۔ میں فوراً کمرے میں آئی اور کمرے کا منظر دیکھ کر میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ وہ گڑیا کے سامنے ایک بہت خوبصورت نوجوان بیٹھا تھا جسے آج سے پہلے میں نے ہرگز نہیں دیکھا تھا۔ مجھے دیکھتے ہی وہ مسکرانے لگا اور مجھے کچھ غلط ہونے کا احساس ہوا۔ میں فوراً بے ہوش ہو کر گر پڑی۔ جب ہوش آیا تو بستر پر تھی، قریب ہی گڑیا کھڑی تھی اور نوجوان بیٹھا تھا۔ گڑیا تیزی سے بھاگتی ہوئی میرے قریب آئی اور کہا، مس جی، اب آپ کیسی ہیں اور آپ کو اچانک سے کیا ہو گیا تھا؟ میں نے اس کی بات کا جواب نہ دیا اور اس لڑکے کی طرف دیکھا جو مسکراہٹ بھری نظروں سے مجھے ہی دیکھ رہا تھا۔ اچانک اس نے کہا، اس طرح سے نہ دیکھو، اگر تم مجھے اسی طرح سے دیکھتی رہی تو شاید میں اپنے ہوش کھو بیٹھوں گا۔ میں نے ڈرتے ہوئے پوچھا، تم ہو کون اور میرے گھر میں کیا کر رہے ہو؟ اس نے میرے کان میں دھیمی سی سرگوشی کی اور کہا، میں ایک جن زادہ ہوں۔ یہ بات سن کر تو مجھے لگا میں اگلی سانس نہیں لے پاؤں گی۔ میں نے ڈرتے ڈرتے گڑیا کو دیکھا تو وہ مجھے تسلی دیتے ہوئے بولا، فکر نہ کرو، یہ بچی مجھے نہیں دیکھ سکتی، بلکہ تمہارے علاوہ کوئی بھی مجھے دیکھ نہیں سکتا۔ تو میں نے پوچھا، پھر تھوڑی دیر پہلے یہ کس سے باتیں کر رہی تھی؟ وہ ہنسنے لگا۔ دراصل اس بچی کو خود سے باتیں کرنے کی عادت ہے، یہ خود سے باتیں کرتی رہتی ہے اور خوش ہوتی ہے، تمہیں پریشان نہیں ہونا۔ پھر میں نے اس سے پوچھا، کیا اس کے باپ کو پریشان کرنے والے تم ہی تھے؟ وہ بولا، واقعی انسان کو تنگ کرتے ہوئے مجھے بڑا مزہ آیا۔ وہ انسان حد سے زیادہ ڈرپوک تھا۔ جب میں اس کے پاس گیا تو اسے محسوس ہو چکا تھا اس کے آس پاس کوئی موجود ہے۔ وہ ہاتھ میں پکڑتا ہوا ڈنڈا زور زور سے ہلانے لگا تاکہ مجھے مار سکے۔ اس سے پہلے کہ وہ اپنی کہانی مکمل کرتا، میں نے اس کے سامنے ہاتھ جوڑ کر کہا، خدا را خاموش ہو جاؤ۔ جس بات کو تم مذاق میں مزے لے کر سنا رہے ہو، یہ معاملہ بہت سنجیدہ ہے۔ ارے مس جی، آپ کس سے بات کر رہی ہیں؟ اچانک گڑیا کی آواز سن کر میں فوراً ہوش کی دنیا میں آ گئی۔ میں نے کہا، گڑیا بیٹا، میں نے تمہارے ابا سے بات کر لی ہے، اب تم واپس اپنے گھر جا سکتی ہو۔ انہوں نے وعدہ کیا ہے کہ اب کسی قسم کی ظلم و زیادتی نہیں کریں گے، نہ ہی تمہیں ستائیں گے، مگر مس جی، میں تو آپ کے ساتھ رہنا چاہتی ہوں۔ دیکھو بیٹا، انسان ہمیشہ اپنے والدین کے ساتھ ہی خوش رہ سکتا ہے۔ میں نے اسے اپنے قریب بٹھا کر سمجھانا چاہا، جبکہ وہ جنزادہ غور سے میرا چہرہ دیکھ رہا تھا، مگر اب مجھے اس سے ڈر نہیں لگ رہا تھا، بلکہ اس کا دیکھنا مجھے سکون پہنچانے لگا۔ ایسا لگا یہ نظریں میں پہلے بھی اپنے چہرے پر محسوس کر چکی ہوں۔ وہ بچی میری بات سمجھ گئی۔ میں نے اسے کہا، چلو آؤ، میں تمہیں تمہارے بابا کے پاس چھوڑ کر آتی ہوں۔ اس سے پہلے کہ میں کمرے سے باہر نکلتی
مجھے اس کی آواز سنائی دی۔ اس نے کہا تم یہیں رک جاؤ، زحمت کرنے کی ضرورت نہیں، کچھ دیر میں اس کا باپ خود آ کر بچی کو لے جائے گا۔ اور پھر ایسا ہی ہوا۔ تقریباً 2-4 منٹ بعد دروازے پر دستک ہوئی۔ دروازہ کھولا تو اس کا باپ پریشان حالت میں اندر ہی آ گیا۔ مس جی، اگر آپ نے اسے میرے ساتھ بھیجنا تھا تو پہلے ہی بھیج دیتی، یوں پیغام بھجوانے کی کیا ضرورت تھی؟ وہ انسان بہت اکتایا ہوا نظر آ رہا تھا۔ اس کی بات سن کر میں نے بمشکل مسکراہٹ پر قابو پایا۔ ایک بات کا تو مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ اب یہ انسان کبھی اپنی بیٹی کو بھولے سے بھی تکلیف نہیں پہنچائے گا، کیونکہ اسے بہت اچھا سبق مل گیا تھا۔ گڑیا وہاں سے چلی گئی، میں کمرے میں آ گئی۔ جنزادہ کمرے میں پہلے سے ہی موجود تھا۔ اچانک وہ بولا، تم جتنا مرضی جاننے کی کوشش کر لو مگر تم اس وقت تک مجھے جان نہیں پاؤ گی جب تک میں تمہیں اجازت نہیں دے دیتا۔ تمہارے دماغ میں چلنے والی ہر سوچ کے بارے میں مجھے معلوم ہوتا ہے۔ تم کس وقت کیا سوچتی ہو، کس کے بارے میں سوچتی ہو، کہاں جاتی ہو، کیا کرتی ہو، میری ہر چیز پر نظر ہے۔ میں نے گہری سانس لے کر کہا، تم کیا چاہتے ہو مجھ سے؟ یہاں کیوں آئے ہو؟ مجھے اس بارے میں بتاؤ۔ میں تمہارے پاس پڑھنا چاہتا ہوں۔ میں وہی سب پڑھنا چاہتا ہوں جو تم بچوں کو پڑھاتی ہو۔ یہ کہتے ہی وہ مسکرا دیا، جبکہ مجھے حیرت کے سمندر میں غوطہ زن ہونے کو چھوڑ گیا۔ وہ مجھے 5ویں جماعت کا سلیبس پڑھانے کا کہہ رہا تھا۔ دراصل تمہارے پڑھانے کا انداز بڑا دلکش ہے۔ جب تم بولتی ہو تو بڑی پیاری لگتی ہو۔ جب تم پہلی بار اس آلو بخارے کے پیڑ کے نیچے آئی تھی تب میں اوپر ہی بیٹھا تھا۔ جب میں نے تمہیں بولتے سنا نا تو مجھے بڑی خوشی ہوئی۔ تم سوچ بھی نہیں سکتی کہ تمہارا بولنے کا انداز گفتگو مجھے کتنا بھا گیا ہے۔ میں نے اسے کہا، صاف صاف بتاؤ، تمہیں مجھ سے پڑھنا ہے یا پھر میرے بولنے کا انداز سیکھنا ہے؟ اب کی بار تو وہ کہے لگانے لگا، میں نے تم سے سب کچھ سیکھنا ہے، بس تم ایک بار میری استانی بننے کے لیے مان جاؤ۔ میں تمام عمر تمہارا احسان مند رہوں گا۔ اور بدلے میں مجھے کیا ملے گا؟ میں نے مسکرا کر پوچھا۔ وہ بولا، جب میں تمہارے پاس موجود ہوں تو میرے ہوتے ہوئے تمہیں کیوں چیزوں کی ضرورت ہے؟ اس کی خود اعتمادی پر مجھے مزید حیرت نے گھیر لیا اور ہنسی بھی آئی۔ اس وقت مجھ سے سب سے بڑی غلطی یہ ہو گئی کہ میں نے اس چیز کو نظر انداز کر دیا کہ اس لمحے میرے سامنے انسان نہیں جنزادہ ہے، جو جب ایک بار انسان سے کوئی وعدہ کرتا ہے تو اس وقت تک اپنے وعدے کو نبھاتا ہے جب تک اس کا وجود جل کر خاک نہیں ہو جاتا۔ میں فی الحال تو اسے ہلکے میں لے رہی تھی، اس کا مذاق بنا رہی تھی، مگر نہیں جانتی تھی وہ میرے ساتھ کچھ ایسا کرے گا جو میرے لیے ساری زندگی کا روگ بن جائے گا۔ وہ تسلی سے بیٹھ گیا اور بولا، آج سے پہلے بھی تمہارے لیے بہت کچھ کر چکا ہوں۔ آج جتنے بچے تمہارے پاس پڑھ رہے ہیں ان کے والدین کو منانے والا کوئی اور نہیں بلکہ میں ہی تھا۔ اس دن جب وہ شخص تم پر ہاتھ اٹھانے والا تھا تو اس کے ہاتھ کو روکنے والا بھی میں ہی تھا۔ میں نے حیرت سے پوچھا، تم کتنے عرصے سے میرے ساتھ ہو؟ وہ مسکرا کر بولا، تقریباً 1 سال تو ہو ہی چکا ہے، مگر زلزلہ تو ابھی کچھ دن پہلے ہی آیا تھا، اور اس آلو بخارے کے نیچے تو میں نے کچھ دن پہلے پڑھانا شروع کیا۔ تم شاید یہ بات بھول گئی ہو کہ 1 سال پہلے بھی تم باقی تمام استانیوں کے ساتھ اس جگہ آئی تھی اور اسی جگہ کھڑے ہو کر تم نے ان لوگوں کو کوئی بات بتائی تھی۔ میں نے جب دماغ پر زور ڈالنے کی کوشش کی تو مجھے یاد آ گیا، واقعی 1 سال پہلے میں وہاں گئی تھی، مگر اس وقت میں اکیلی نہ تھی بلکہ میرے ساتھ اور بھی بہت ساری ٹیچرز موجود تھیں۔ ان میں سے کچھ تو لڑکیاں ویسے تھیں جو مجھ سے بہت حسین تھیں، کوئی بھی انہیں ایک نظر دیکھتا تو ان کا دیوانہ ہو جاتا، مگر اس جنزادے نے ان تمام کو چھوڑ کر مجھے کیوں چنا؟ میں نے سب میں سے تمہیں اس لیے چنا کیونکہ تم بہت منفرد تھی۔ تمہارا دل ان کی نسبت بہت صاف تھا اور مجھے ہمیشہ دلوں کے صاف لوگ ہی بھاتے ہیں۔ اس نے میرے دماغ میں چلتی ہوئی سوچوں کو پڑھ لیا تھا اور فوراً جواب دے دیا۔ وہ نہایت سادگی سے بولا۔ اسی وقت میرے ذہن میں جھماکا ہوا، مجھے اپنی ایک دوست کی کہی ہوئی بات یاد آ گئی جو اکثر جنات کے بارے میں باتیں کرتی تھی۔ وہ مجھے کہا کرتی تھی، جنات سے دور رہنا ہی ٹھیک ہے، تم دعا کرو تمہارا کبھی پالا کسی جن سے نہ پڑے، ورنہ تمہاری زندگی عذاب بن جائے گی۔ میں اس کی بات سن کر حیران ہوئی اور کہا، تم ایسی باتیں کیوں کرتی ہو؟ حالانکہ لوگ تو جنات کو قابو کرنے کے لیے نہ جانے کتنے کتنے عمل کرتے ہیں۔ میں نے تو سنا ہے جنات انسانوں کے کام کر دیتے ہیں۔ تم نے بالکل ٹھیک سنا ہے، مگر اس کے ساتھ ساتھ وہ انسان کو ناکارہ بھی کرتے ہیں۔
انسان کبھی اپنے بل پر کچھ بھی کرنے کے قابل نہیں رہتا، وہ انسان ہمیشہ ان کا محتاج ہو جاتا ہے۔ جب وہ دیکھتے ہیں انسان مکمل طور پر کمزور بن گیا ہے اور اب وہ ان پر قابو نہیں کر سکتا تو پھر وہ اسی انسان کو ختم کر دیتے ہیں۔ اپنی سہیلی کی یہ باتیں سن کر تو میں خوف زدہ ہو گئی تھی۔ وہ جنزادہ چند قدم میری طرف بڑھا، میں تیزی سے پیچھے ہٹی۔ میں نے کہا تم وہیں رک جاؤ، مجھے اب تم سے ڈر لگ رہا ہے، میں تمہارا خوف دور کرنے کے لیے ہی تمہارے پاس آ رہا ہوں۔ اس نے جلدی سے ایک ہار میرے گلے میں ڈال دیا، جس کے بعد فوراً میں پرسکون ہو گئی۔ اس نے کہا جب تک یہ لاکٹ تمہارے پاس ہے تب تک تمہارے دل میں میرے لیے کسی بھی قسم کا خوف نہیں آئے گا، تم ہمیشہ اسے پہنے رکھنا، اسے کبھی نہ اتارنا۔ فی الحال تو میں یہاں سے جا رہا ہوں، یہ کہہ کر وہ چلا گیا۔ میں وہیں زمین پر بیٹھ کر آنے والی زندگی کے بارے میں سوچنے لگی۔ نہ جانے میری قسمت میں کیا لکھا گیا تھا، نہ جانے اس جنزادے کا میری زندگی میں آنے کا مقصد کیا تھا۔ رات تقریباً 3 بجے کا وقت تھا، نیند آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ میں بے چینی سے بستر پر کروٹیں بدل رہی تھی، اب تو پورا جسم بھی دکھنے لگا تھا۔ میں تیزی سے اٹھی، سوچا چھت پر چلی جاتی ہوں۔ مجھے چھت پر کھڑے کچھ دیر گزری ہوگی جب ایسا لگا کسی نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا ہے۔ فوراً ڈر کر پلٹی، دیکھا تو وہ وہیں کھڑا تھا اور اس کی نیلی آنکھیں روشنی میں چمک رہی تھیں اور بڑی پیاری لگ رہی تھیں۔ چند لمحوں تک تو اس منظر کو دیکھتی رہی۔ جب اس نے میری آنکھوں کے سامنے ہاتھ لہرایا تو میں ہوش کی دنیا میں لوٹ آئی۔ ایک تو تم ہر تھوڑی تھوڑی دیر بعد کہیں کھو جاتی ہو۔ اس کی بات سن کر مجھے احساس سے شرمندگی ہوا۔ میں نے معذرت کی اور کہا دراصل میں تھوڑی پریشان تھی۔ اگر تمہیں پریشانی ہے تو مجھ سے صاف صاف بیان کرو، یوں ڈرا نہ کرو اور نہ ہی کہیں کھو جایا کرو۔ میں نے کہا جب تم اس دن کے وقت پیڑ کے قریب کھڑے تھے تو صرف عمیر ہی تھا جو تمہیں دیکھ سکتا تھا، عمیر کے علاوہ تو کوئی بچہ تمہیں دیکھ نہیں پا رہا تھا، اور اس کی وجہ کیا ہے؟ فی الحال بات یہی ہوتی ہے، فی الحال تو یہی بات ہے جس نے مجھے پریشان کیا ہے اور اسی کے بارے میں میں سوچ رہی تھی، مگر مجھے اس کا جواب نہیں ملا۔ وہ چند لمحے تو مجھے گھورتا رہا، پھر بولا دراصل وہ بچہ بہت نیک ہے اور ایسے بچوں میں سے ہیں جنہیں بچپن سے ہی روحانی طاقتیں عطا ہوتی ہیں، یہ بچے ہی بڑے ہو کر بڑے عامل بنتے ہیں۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، اگر کل سے میرے پاس پڑھنے آیا کرو گے تو کیا تم صرف عمیر کو نظر آؤ گے؟ اگر ایسا ہو گیا تو میرے لیے تو بڑا مسئلہ کھڑا ہو جائے گا۔ میری بات سن کر اس کے چہرے پر شرارتی مسکراہٹ پھیل گئی اور وہ مسکراتے ہوئے بولا تو پھر تم مجھے پڑھانے پر راضی ہو ہی گئی۔ دیکھو مجھے پہلے سے پتا تھا تم مجھے انکار کر ہی نہیں پاؤ گی، کیونکہ تم ایک انتہائی خوبصورت جنزادے کو انکار کر ہی نہیں سکتی۔ تم خوبصورت نہیں ہو، بلکہ یہ تو خوبصورتی کا خول ہے جو تم نے خود پر چڑھا رکھا ہے۔ تمہاری اصل شکل میں جانتی ہوں یقیناً بہت خوفناک ہوگی۔ تمہاری اصل شکل جو بھی دیکھے گا بے ہوش ہو جائے گا۔ تم میری اصل شکل دیکھنا پسند کرو گی؟ میرا دل تیزی سے دھڑکا۔ میں نے فوراً نفی میں سر ہلایا اور کہا اگر تم چاہتے ہو میں تمہیں زندگی سے باہر نہ نکالوں تو آئندہ ایسا سوال نہ کرنا۔ تم مجھے اپنی زندگی سے اب کبھی بھی نکال نہیں سکتی، تمام عمر تمہارے ساتھ رہوں گا۔ اس نے یہ بات بہت پختہ لہجے میں کہی۔ یہ بات سن کر ایک لمحے کو تو میرا دل دھڑکنا بھول گیا۔ اب مجھے اندازہ ہو گیا کہ میں اس کے ساتھ کچھ زیادہ ہی دوستی کر چکی ہوں، اور کسی جنزادے کے ساتھ حادثے یا دوستی ایک عورت کے لیے ٹھیک نہیں ہوتی، مگر جب بھی میں اس کے ساتھ ہوتی تو یہ باتیں بھول جاتی۔ جب وہ مجھ سے کوئی بہت عجیب بات کر دیتا یا جب میں تنہا لیٹی ہوتی، وہ رات تقریباً 4 بجے تک ہم باتیں کرتے رہتے، پھر مجھے احساس ہوا کہ صبح 8 بجے تو مجھے بچوں کو پڑھانے جانا ہے۔ میں نے معذرت کی اور کمرے میں جا کر لیٹ گئی۔ اس رات بہت میٹھی نیند آئی۔ عین صبح 8 بجے میری آنکھ کھل گئی، نیند بھی پوری ہو گئی تھی، جبکہ میں حیران تھی کہ 4 گھنٹوں میں میری نیند کیسے پوری ہو سکتی ہے، کہاں میں 7-8 گھنٹے سونے کی عادی تھی۔ خیر اسی حالت میں بستر میں لیٹی رہی جب مجھے اپنی نام کی پکار سنائی دی، سارہ اب اٹھ جاؤ نا، ورنہ میرا پڑھائی کا دل نہیں کرے گا۔ اٹھ کر دیکھا تو سامنے وہ کھڑا تھا۔ میں نے ڈانٹتے ہوئے کہا تم صبح ہی صبح یہاں کیا کر رہے ہو؟ ارے میں تو اپنی استانی جی کو اٹھانے آیا تھا، چلو جلدی سے باہر آ جاؤ، مجھ سے مزید انتظار نہیں ہو رہا۔ تھوڑی دیر بعد میں تیار ہو کر اس جگہ پہنچ گئی، وہاں تمام بچے موجود تھے۔ بچوں میں ایک نیا بچہ بھی تھا جسے دیکھ کر میں حیران ہوئی۔
میں نے گڑیا سے پوچھا یہ کون ہے؟ تو گڑیا کے بولنے کی بجائے وہ خود ہی بول پڑا۔ اس نے مجھے اپنا نام شاہرام بتایا۔ یہ اسی جنزادے کا نام تھا، اور جب اس نے مجھے آنکھ ماری تو مجھے اندازہ ہو گیا کہ اب یہ بچے کے انسانی روپ میں وہی بیٹھا ہے۔ میں نے بڑی مشکل سے مسکراہٹ پر قابو پایا۔ وہ جنزادہ تو حد سے زیادہ چالاک تھا۔ جب تک میں بچوں کو پڑھاتی رہی وہ غور سے میرے چہرے کو دیکھتا رہا۔ میں نہیں جانتی تھی وہ کیا پڑھ رہا ہے۔ میں نے جب بھی اسے دیکھا وہ میری طرف ہی متوجہ تھا۔ پھر جب میں نے سوال کیا تو وہ میرے تمام سوالوں کا جواب بالکل ٹھیک دیتا گیا۔ یہ تو میری سوچ سے زیادہ ذہین اور چالاک نکلا تھا۔ جب بچے جانے لگے تو عمیر تیزی سے میرے پاس آیا اور کان میں سرگوشی کرتے ہوئے بولا، مس جی یہ بچہ انسان نہیں ہے۔ میں نے بے یقینی سے اس کے چہرے کو دیکھا۔ میں نے کہا تمہیں کیسے پتہ؟ وہ مسکرا کر بولا، مجھے ان چیزوں کے بارے میں پہلے سے پتہ چل جاتا ہے۔ میں نہیں جانتا میرے پاس یہ طاقت کہاں سے آئی ہے، مگر اندازہ ہو جاتا ہے کون انسان ہے اور کون نہیں۔ میں نے اسے کہا دیکھو، میں نے کہا تمہیں کیسے پتہ چلا؟ دیکھیے مس جی اس کا سایہ نہیں ہے۔ جب اس کے کہنے پر میں نے دیکھا تو واقعی شاہرام کا سایہ نہیں تھا۔ میرا دل بہت زور سے دھڑکا۔ میں نے پوچھا کیا تمہیں ڈر نہیں لگتا؟ وہ بولا نہیں، اب تو مجھے ان چیزوں سے ڈر نہیں لگتا۔ میری دادی تمام بچوں کو قرآن پڑھاتی ہیں اور ان کے پاس بھی جنات پڑھنے آتے ہیں۔ میں ان کے ساتھ بیٹھ کر ہی پڑھتا ہوں اور میری ان سے اچھی خاصی دوستی بھی ہے۔ اب میری اس کے ساتھ بھی دوستی ہو گئی ہے۔ عمیر مجھے بہت جوش سے بتا رہا تھا، جبکہ اندر ہی اندر میرا دل ہول رہا تھا۔ میں نے کہا تم وعدہ کرو تم کسی کو اس بارے میں نہیں بتاؤ گے۔ وہ کہتا ٹھیک ہے، مجھے پتا ہے آپ کی اس کے ساتھ دوستی ہو گئی ہے، اسی وجہ سے یہ سارا وقت آپ کو ہی دیکھتا رہا۔ آپ فکر نہ کریں، میں اس بارے میں کسی کو نہیں بتاؤں گا۔ یہ کہہ کر عمیر تو چلا گیا۔ اس کے جانے کے بعد میں نے کھل کر سانس لی۔ یہ بچہ واقعی انوکھا تھا۔ اس میں کوئی ایسی بات تھی جو اسے سب سے منفرد بناتی تھی۔ خیر جب بچے چھٹی کر کے چلے گئے تو شاہرام اصلی روپ میں آ گیا اور اس وقت وہ بہت پیارا لگ رہا تھا۔ دھوپ کی چمک اس کے چہرے پر پڑ رہی تھی تو اس کا چہرہ بہت خوبصورت معلوم ہو رہا تھا۔ اس نے کہا چلو آؤ اب ہم ندی کنارے چہل قدمی کرتے ہیں۔ میں بغیر انکار کیے خاموشی سے اٹھ گئی۔ مجھے شروع سے بڑا شوق تھا کہ میں اپنے ہمسفر کے ساتھ اس جگہ چہل قدمی کروں اور آج میرا یہ شوق پورا ہو رہا تھا، لیکن میرے ساتھ چلنے والی شخصیت کے بارے میں اندازہ نہیں تھا کہ واقعی یہ میرا ہمسفر بنے گا یا پھر یہ محض چند لمحوں کا ساتھی ہے۔ تمہیں کیسے لوگ پسند ہیں سارا؟ اچانک اس نے سوال کیا۔ میں نے بے ساختہ اس کے چہرے کو دیکھا اور کہا مجھے تمہارے جیسے لوگ پسند ہیں۔ میں نہیں جانتی تھی میں اتنا جلدی اسے یہ سب کچھ کہہ دوں گی۔ جلد ہی مجھے اپنی غلطی کا احساس ہوا، مگر وہ مسکرا کر بولا تمہیں گھبرانے یا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ تم نے وہی سب کچھ کہا جو تمہارے دل میں تھا، اور انسان کا دل جھوٹ نہیں بولتا۔ مجھے اپنے جسم میں ایک عجیب سی تبدیلی محسوس ہو رہی تھی، کیفیات بدل رہی تھی۔ مجھے لگا جیسے میں اسے چاہنے لگی ہوں۔ ابھی اسے میری زندگی میں آئے 24 گھنٹے ہی ہوئے تھے، مگر اس کے باوجود ایسا لگا جیسے میں اس کے ساتھ بہت سا وقت گزار چکی ہوں، اور میں نے اس کے ساتھ بہت سارے اچھے لمحات گزارے۔ تقریباً رات 8 بجے تک ہم وہیں چہل قدمی کرتے رہے۔ نہ تو مجھے تھکاوٹ کا احساس تھا نہ بھوک پیاس کا۔ رات کے 8 بجے اچانک وہ بولا اب مجھے یہاں سے جانا ہوگا، تم فوراً گھر کو چلی جاؤ۔ میں نے گھبرا کر کہا مجھے اس وقت یہاں سے جاتے ہوئے ڈر لگ رہا ہے۔ اس سے پہلے میں مزید کچھ کہتی اس نے میرا ہاتھ مضبوطی سے پکڑ لیا، اور دیکھتے ہی دیکھتے جب میں نے آنکھ کھولی میں گھر کے آنگن میں موجود تھی۔ میں نے حیرت سے دیکھا اس نے میرے چہرے پر کچھ پڑھ کر پھونکا اور کہا تم بھول گئی تھی کہ تم ایک جنزادے کے ساتھ ہو اور تم میرے ساتھ ہوتے ہوئے ڈر رہی تھی۔ مجھے بھوتوں سے ڈر نہیں لگتا بلکہ مجھے ظالم انسانوں سے ڈر لگتا ہے۔ تم نہیں جانتے انسان کیسے ہوتے ہیں۔ ارے میں سب اچھے سے جانتا ہوں، مگر تم فکر نہ کرو وہ میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ میں یہاں موجود ہوں تمام انسانوں سے بہت طاقتور، کوئی بھی مجھے پکڑنے کی صلاحیت کیا کوشش بھی نہیں کر سکتا۔ آج تک جو بھی انسان میرے راستے میں آیا ہے ہمیشہ ناکام لوٹا ہے، اسی وجہ سے تو میری طرف سے تم بے فکر رہا کرو سارا۔ یہ کہہ کر وہ وہاں سے چلا گیا۔ اس کے جانے کے بعد سارا صحن میں اکیلی رہ گئی۔ مجھے وہاں کھڑے کچھ دیر گزری تھی جب اچانک مجھے اپنے نام کی پکار سنائی دی۔ پلٹ کر دیکھا تو وہاں نادیہ موجود تھی۔ دراصل نادیہ
एक हफ्ते से दूसरे गांव गई हुई थी। उसे वहां देखकर मुझे बड़ी खुशी हुई। मैं भागती हुई इसके करीब गई। अभी उसे बताने के लिए मेरे पास काफ़ी बातें मौजूद थी, मगर जब मैं उसके करीब पहुंची, वो मशकूक अंदाज में मेरी शक्ल देखने लगी और बोली, ये अभी तुम किससे बातें कर रही थी सारा? मुझे बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था वो कितनी देर से यहाँ खड़ी है। उसकी बातें सुनकर कुछ लम्हों के लिए तो मैं बौखला गई। इससे पहले कि मैं उसे किसी किस्म का बहाना बनाती, उसने उंगली उठाई और मुझे दो टोक अंदाज में कहा, मुझसे किसी किस्म की ज़रूरत नहीं। आज मैंने तुम्हारे बारे में एक बहुत अजीब बात सुनी। मैं यकदम चेहरे से बड़ी परेशान नज़र आने लगी। मैं बेचैन हो गई। पूछा, क्या सुन लिया तुमने? जल्दी से बताओ, इससे पहले कि मेरा दिल बंद हो जाए। तुम तो जानती हो सारा, इस इलाके में कुछ दिन पहले एक बहुत बड़ा आमिल आया है। वो आमिल आज नदी किनारे से गुजर रहा था जब उसने तुम्हें वहाँ किसी और मखलूक के साथ चहलकदमी करते देखा, और उसने ये बात पूरे गांव में फैला दी कि तुम्हारे पास जन्नात मौजूद हैं। तुम मजाक कर रही हो ना? मैंने उससे पूछा। उसने मेरी बात सुनकर तेज़ी से नफ़ी में सर हिलाया और कहा, मैं तुम्हारे साथ इस तरह का मजाक तो कभी नहीं कर सकती, बल्कि सच कहती हूँ। तुम्हें तो पता है ये पहाड़ी इलाका है। ऐसे इलाके में अमल करने के लिए हमेशा काफ़ी लोग आते हैं। सहेली की बात सुनकर मुझे बड़ी परेशानी हुई। मैंने कहा, तुमने ठीक सुना है, मेरे साथ वाकई एक जिनज़ादा मौजूद है, मगर वो मुझे बहुत पसंद करता है और अब मैं भी उसे बहुत पसंद करती हूँ। जल्द ही हम दोनों एक हो जाएंगे। मेरी बात सुनते ही उसने अपना सर दोनों हाथों में गिरा दिया और कहने लगी, क्या तुम पागल हो गई हो या दिमाग ने काम करना छोड़ दिया है? कैसी बातें करती हो? ऐसा कभी मुमकिन हो ही नहीं सकता। अरे भला जन्नात और इंसान का कहाँ जोड़ है? वो आग से पैदा किया गया है, इंसानों को मिट्टी से बनाया गया है। अगर तुम दोनों ने एक होने की कोशिश की तो यकीन करो सारा, अंजाम सिर्फ तबाही होगा। और वैसे भी वो जिनज़ादा ज़्यादा अरसे तक इस इलाके में नहीं रह पाएगा, क्योंकि आमिल ने ठान लिया है, वो पक्का इरादा कर चुका है कि वो उसे कैद करने की कोशिश करेगा। सहेली की बातें सुनते ही मैं बहुत घबरा गई। फिर मैंने उससे वादा किया कि तुम इस बारे में किसी को कुछ न बताना। उसने मुझे तसल्ली दी और कहा, अरे परेशान होने की ज़रूरत नहीं, नहीं बताऊंगी किसी को। बस मैं तुम्हें हिदायत कर रही थी कि तुम दिल को इन चक्रों से निकालो और अपने इन जज्बात को, जो कि बहुत कीमती हैं, किसी इंसान के लिए संभाल कर रखो ना, वरना बाद में तुम्हें बहुत मुसीबत का सामना करना पड़ेगा। क्योंकि जब वो जिनज़ादा तुम्हें छोड़ जाएगा तब तुम्हारे लिए ये मुश्किल हो जाएगा कि तुम उससे दूर हो जाओ। मैंने कहा, वो हरगिज़ नहीं छोड़ेगा। मेरी बात सुनकर वो मुस्कुराई और उसने कहा, ये तो वक्त ही बताएगा। थोड़े दिन बाद जिनज़ादा दोबारा मेरे पास आया और उसने कहा कि उसने उस आमिल को सबक सिखाया और अब वो दोबारा कभी भी हमारे रास्ते में नहीं आएगा। दिन यूं ही अच्छे और पुरसकून गुजर रहे थे। मैं उसके साथ अच्छी ज़िंदगी गुजार रही थी। वो मेरा बेहद ख्याल रखता था, मुझसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत भी करता था, मगर मैं नहीं जानती थी कि बहुत जल्द मेरी खुशियों को ज़ंग लगने वाला है। मैं नहीं जानती थी कि चंद दिनों में एक ऐसी मुसीबत में फंसने वाली हूँ जहाँ से निकलना मेरे लिए मुश्किल नहीं, नामुमकिन हो जाएगा। एक दिन वो जिनज़ादा परेशान हालत में मेरे पास आया और बोला, अब मैं मज़ीद तुम्हारे साथ नहीं चल सकता। मेरा इस इलाके में रहना मुश्किल हो गया है। इस इलाके में बहुत सारे आमिल आ गए हैं जो मुझे काबू करना चाहते हैं, और अगर मैं यहाँ रहा तो वो मुझे हमेशा हमेशा के लिए कैद कर लेंगे। और यकीन करो सारा, कैद होने से मैं बहुत घबराता हूँ। मैंने बेयकीनी से कहा, इसका मतलब तुम मुझे छोड़कर जा रहे हो? उसने कहा, हाँ। उसे ज़रा भी अफसोस नहीं था, ना उसके चेहरे पर किसी किस्म के रंज के तासुरात थे। मेरे तो वहमो गुमान में भी ना था कि जन्नात भी इंसानों के साथ यूँ बेवफाई कर सकते हैं। और फिर वो मुझे छोड़कर चला गया। उसके जाने के बाद मैं बिल्कुल तन्हा हो गई। तकरीबन 3 बरस तो मैंने इसी सदमे में गुजारे। 3 साल मैं उस पेड़ के नीचे बैठी रहती, उसे याद करके आंसू बहाती। 3 सालों के बाद जब कहीं मेरा दिमाग संभला, मेरी दिमागी कैफियत कुछ सोचने समझने के काबिल हुई, तो मेरी दोस्त ने मेरी एक अच्छे इंसान से शादी करवा दी। अब मैं उसके साथ सादा पुरसकून ज़िंदगी जी रही हूँ। मगर अक्सर जब कभी जिनज़ादे की याद फिर से दिल के दरवाज़े पर दस्तक देती है, तो आज भी आंखें आंसुओं से भीग जाती हैं, और इन आंसुओं पर मेरा कोई इख्तियार नहीं।